सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अन्नूर और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए दबाएं बेल आइकन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फया अय्युहन्नास क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ پچھلے جمعہ میں بیان کیا گیا تھا کہ اس مہینے کی نسبت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش اور وفات دونوں کی طرف ہے. اس سے متعلق کچھ بنیادی باتیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے متعلق کچھ رہنما اصول بھی بتائے گئے تھے کہ اگر زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، معاشرے کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں اور اپنی گھریلو زندگی، خاندانی زندگی اور فیملی سسٹم کو ہم اچھا اور بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. زندگی کے ہر شعبے میں ہر شعبے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اپنے اندر اتارنا، یہ تمام انسانوں کے اوپر ایک طرح سے آپ یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے ضروری کر دیا گیا. اسی بنیاد پر ہم سب اسلام کے ماننے والے کہلاتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی کہلاتے ہیں. جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت شریفہ ہوئی، آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ظلم و ستم جاری تھا، جو تفریق جاری تھی، جو انتشار جاری تھا، اس پر نظر اگر دوڑائیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ دنیا کا اور اس وقت کا تاریک ترین دور تھا، جہاں پر نسل اور رنگ کی بنیاد پر تفریق کی جاتی تھی، جہاں پر مرد اور عورت کی بنیاد پر تفریق کی جاتی تھی اور عورت کے ساتھ کوئی اور معاملہ کیا جاتا تھا، مرد کے ساتھ کوئی اور معاملہ کیا جاتا تھا، جہاں پر ذرا سی بات پر آپس میں تلواریں کھنچ جایا کرتی تھیں اور صرف اس بنیاد پر کہ فلاں کا گھوڑا فلاں جگہ پر فلاں کے گھوڑے سے آگے نکل گیا، اس بنیاد پر خاندانوں میں 40 سال جنگیں چلا کرتی تھیں. اس ماحول میں اللہ رب العزت والجلال نے جب اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو یہی ماحول تھا اور یہی لوگ تھے کہ پھر ان کے اندر آپس میں ایسی الفت و محبت پیدا ہوئی کہ جب مدینہ منورہ کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم فرمایا اور انصار اور مہاجرین کو، مکے سے آنے والے مہاجرین کو مدینے میں بسنے والے انصار کا بھائی بنایا، تو انصاری اپنا مال و جائیداد لے کر، اپنے زمین کے کاغذات لے کر دوسرے اپنے بھائی کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، تمہیں اللہ کے نبی نے میرا بھائی بنایا ہے، اب
میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس فلاں باغ ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہے اور میری 2 بیویاں ہیں، تو میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد ایک سے تم شادی کر لینا اور اپنے مال کا آدھا حصہ کرتا ہوں، اس آدھے مال کو تم لے لو۔ یہی وہ لوگ تھے جو چند سال قبل اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے یہ لوگ آپس میں جنگیں کیا کرتے تھے، آپس میں ذرا ذرا سی بات پر خون بہایا کرتے تھے، لیکن اسلام جب آیا تو 13 سال کے قلیل عرصے میں، چھوٹے عرصے میں ان لوگوں کی ایسی کایا پلٹی کہ اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز ہو گئے۔ آج کیا بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، آباء و اجداد سے ہم مسلمان چلے آ رہے ہیں، لیکن جو اسلام لانے کے بعد جو اخلاق حسنہ ان صحابہ اکرام کے اندر پیدا ہوئے وہ ہمارے اندر اب تک بھی پیدا نہیں ہوئے۔ جو بہترین اور عمدہ مثال صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ملتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ملتی ہے، وہ ہمارے اندر اب تک بھی پیدا نہیں ہو سکی۔ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کے اندر اللہ رب العزت والجلال تمام انسانوں کو مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق اللہ رب العزت والجلال نے ایک مرد اور ایک عورت سے کی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور پھر تم کو ہم نے تم کو قبیلوں میں، خاندانوں میں اس لیے بانٹا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے، پہچان ہو سکے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کی آیت میں اصل عزت دار، اصل اکرام والا، اصل اللہ کے نزدیک جو شخص ہے اس کا تذکرہ فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب تم میں کون ہوگا، اس کے یہاں معیار کیا جانچا جاتا ہے، رنگ و نسل اس کے یہاں نہیں دیکھا جاتا، خاندان اور قبیلہ اس کے یہاں نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اللہ رب العزت والجلال کے یہاں دیکھا جاتا ہے تمہارا تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں مقرب ترین اور اکرام والا بندہ وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا، اللہ کا ڈر رکھنے والا ہوگا، اللہ کا خوف کرنے والا ہوگا۔ اگر ایک شخص ہے اور وہ بڑے اور اونچے خاندان کا ہے لیکن اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر نہیں ہے، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر نہیں ہے، تو ایسا شخص اللہ کا مقرب نہیں۔ اس کا اونچا خاندان سے ہونا، بڑے خاندان سے ہونا، اچھے خاندان سے ہونا اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، لیکن ایک شخص دوسرا اس کے مقابل ہے، خاندانی اعتبار سے زیادہ حسب نسب والا نہیں ہے، لیکن اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر ہے، وہ تمام اللہ رب العزت والجلال کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، تو ایسا شخص اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک اس اونچے خاندان والے سے زیادہ مقرب۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس کی مثالیں خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے اور آپ کے خاندان سے ہمیں مل جائیں گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا رشتے میں لگنے والا چچا جس وقت آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کیا اور لوگوں کو دعوت دی کہ آ جاؤ کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف، اللہ کو ایک ماننے لگو، مجھ کو اللہ کا رسول ماننے لگو، شریعت کے احکامات پر عمل کرنے لگو، اور آپ ایک پہاڑی پر تشریف لے گئے اور وہاں سے آپ نے اعلان کیا کہ اے لوگوں آؤ کامیابی کی طرف، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ان بھیڑ میں جو نیچے کھڑی ہوئی تھی آپ کا چچا بھی موجود تھا، ابو لہب، اور اس نے کہا وہیں سے جب لوگ سکتے کی حالت میں تھے اور قریب تھا کہ کچھ لوگ شاید بات مان بھی جاتے، اس وقت اس نے کیا کہا، تبا لک سائر اليوم، کہ تیری ہلاکت ہو، الہذا جمعتنا، کہ محمد کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا کہ تو اپنی اس طرح کی باتیں ہمیں سنائے؟
اللہ کے نبی کی قرابت دیکھیے، چچا اللہ کے نبی کا، لیکن قرآن نے کوئی لحاظ نہیں کیا اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے ہلاک ہو۔ نبی کی قرابت بھی کام نہیں آئے گی، نبی کا چچا ہونا کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت والجلال کے یہاں جو سب سے پہلا سکہ چلتا ہے وہ ایمان کا سکہ ہے، وہ تقوی کا سکہ ہے۔ اگر نبی سے قرابت ہو، نبی سے رشتہ داریاں ہوں، لیکن ایمان نہ ہو تو اللہ کے یہاں کامیابی نہیں۔ اور نبی سے کوئی قرابت نہ ہو، نبی سے کوئی قربت نہ ہو، لیکن ایمان ہے، نبی کے طریقے پر عمل ہے، تو بلال حبشی بھی ہو نبی کا ساتھی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج ایک طریقے کا خود مسلمانوں کے اندر وہ نظریہ پیدا ہو گیا ہے جو غیر مسلموں کے اندر نظریہ ہے۔ برہمنیت کا نظریہ جو غیر مسلم پیش کرتے ہیں وہ دھیرے دھیرے مسلمانوں کے اندر آ رہا ہے کہ فلاں شخص بڑے خاندان کا ہے، بڑے رتبے والا ہے، بڑا حسب نسب والا ہے تو اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں صاف ارشاد فرمایا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حدیث کے اندر اس سے بھی زیادہ وضاحت فرما دی اور فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، ولا لعجمی علی عربی، اور نہ ہی کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت ہے، ولا لابیض علی اسود، اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت ہے، ولا لاسود علی ابیض، اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت ہے، الا بالتقوی، مگر ہاں فضیلت اسے ہے جس کے اندر تقوی زیادہ ہوگا، جس کے اندر اللہ کا ڈر زیادہ ہوگا، جس کے اندر اللہ کی خشیت زیادہ ہوگی۔ اگر ایسا شخص اللہ کی خشیت کے ساتھ آئے اور حسب و نسب میں بھی بڑا ہوا ہو تو اللہ رب العزت والجلال اس کو اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات جن کے بارے میں آپ مجلسوں کے اندر ارشاد فرماتے تھے، مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، ایک صحابی آئے، پوچھا اللہ کے نبی پوری دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ صحابہ اکرام اس دور میں جو عرب کا ماحول تھا اس وقت عورت کا نام لیا نہیں جاتا تھا، معیوب سمجھتے تھے لوگ، تو صحابی جنہوں نے سوال کیا وہ گھبرا گئے، آپ نے عورت کا نام لے دیا۔ فرمایا اللہ کے نبی میرا مقصد وہ نہیں تھا، مطلب مردوں میں آپ کو کون زیادہ محبوب ہے، آپ کس سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما سکتے تھے کہ میں ابو بکر سے محبت فرماتا ہوں، لیکن نہیں فرمایا، بلکہ ابو بکر کی نسبت بھی اپنی بیوی عائشہ کی طرف کر دی اور فرمایا ابوہا، دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ میں جو محبت کرتا ہوں وہ اس کے باپ یعنی عائشہ کے باپ ابو بکر سے کرتا ہوں۔ اس ماحول کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح کے احکامات دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات جن کا تذکرہ آپ مسجدوں کے اندر کر رہے ہیں ان کے بارے میں قرآن صریح الفاظ میں فرماتا ہے یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، کہ نبی کی بیویوں اگر تم میں کوئی برائی کا کام کرے گی، کوئی برا عمل کرے گی، کوئی بدفعلی کرے گی تو یہ سمجھ لو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ نبی کی قرابت کا یہ مطلب ہے کہ تم تقوی میں بڑھو، تم اعمال حسنہ کرنے میں بڑھو، تم اچھے کام کرنے میں بڑھو۔ نبی کی قرابت کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ نبی کی قرابت کی وجہ سے برے کام کیے جائیں کہ اللہ کے نبی سفارش فرما دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیٹی، پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے فرمایا یا فاطمہ اعملی، اے فاطمہ عمل کر، فإن أباك لا تغني عنك من الله شيئا، کہ تیرا باپ اللہ کے سامنے تیرے کچھ کام نہیں آئے گا۔ عمل کر، عمل پر توکل کر اور عمل کر کے دکھا، کیونکہ اگرچہ محمد تیرا باپ ہے، محمد تیرے والد لگتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے اگر تو بدفعلی کر کر آئی، برے کام کر کے آئی تو میں کوئی کام نہیں آ سکتا۔ ایک مرتبہ، کئی مرتبہ واقعہ سنا چکا ہوں میں، ایک قریش کی ایک عورت نے چوری کر لی، صحابہ اکرام میں مشورہ ہوا کہ بڑے خاندان کی ہے، ہاتھ کاٹے جائیں گے،
تو ہو سکتا ہے لوگوں میں چمگوئیاں ہوں، باتیں بنیں کہ اتنے بڑے خاندان کی عورت نے چوری کی اور ہاتھ کاٹ دیے گئے سر عام، تو کیوں نہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سفارش کر دی جائے کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، اس نے جو چوری کی ہے وہ ہم سب مل کر پیسے ادا کر دیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں آپ کے محبوب صحابی کو بھیجا گیا کہ بھئی تم جا کر اللہ کے نبی سے سفارش کرو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں جب وہ پہنچے اور جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بات ارشاد فرمائی کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، بڑے خاندان کی ہے، اونچا نسب ہے، باتیں بنیں گی لوگوں میں، ہم سب مل کر اس کی طرف سے جو اس نے چرایا ہے وہ ادا کر دیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے یہ بات سنی، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہ انور لال ہو گیا، اور آپ گئے اور ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تم آ کر مجھ سے قریشی عورت کے بارے میں سفارشیں کرتے ہو کہ اس کو سزا نہ دی جائے، واللہ لو ان بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو سر عام اس کے بھی ہاتھ کٹواتا۔ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، یہ اسلام مساوات کا ہمیں درس دیتا ہے، تمام لوگ برابر ہیں، تقوی والا صرف جس کے اندر تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی، اللہ کا پاس و لحاظ ہوگا، اللہ کے احکامات کا پاس و لحاظ ہوگا، اس شخص کو اللہ رب العزت والجلال اپنے فضل سے اونچا درجہ عطا فرمائے گا۔ لیکن خاندان کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی جگہ اور کسی علاقے میں پیدا ہونے کی وجہ سے کسی انسان کو فوقیت دی جائے، کسی انسان کو بڑا سمجھا جائے، کسی انسان کو اللہ کا مقرب سمجھا جائے، یہ کہیں سے شریعت کے اندر ثابت نہیں۔ یہ صرف اور صرف ہندوانی ذہنیت ہے، یہ صرف اور صرف ہندوؤں کے کلچر میں رہتے ہوئے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ برہمنیت آ گئی، جیسا ان کا عقیدہ ہے کہ برہمن جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے نعوذ باللہ سر سے بنائے گئے ہیں، اور وہ کچھ بھی کرتے رہیں، وہ جتنے گناہ کریں، جتنے برے کام کریں، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ ایسا اسلام میں نہیں۔ اللہ کے نبی خود اپنی پیاری بیٹی کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ اگر فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے۔ یہاں کسی بنیاد پر اور کسی کے بیٹا یا بیٹی ہونے کی بنیاد پر اسلام نے کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس مہینے کے اندر پچھلے ہفتے بھی اسی پر بیان ہوا، اور اس ہفتے بھی یہ خاص طور سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ معاملات ہیں، وہ زندگی کے وہ حسین پہلو ہیں کہ انہیں اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر اتار لیں تو ہماری زندگی بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اگر زندگیوں کے اندر ان چیزوں کو اتار لیں کہ تمام لوگوں کے اندر مساوات قائم کریں، تمام لوگ برابر ہیں، ہاں کسی کے اندر تقوی زیادہ ہے تو وہ یقیناً قابل احترام ہے، وہ یقیناً ایسا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کا ادب کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں میں افضل ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں میں افضل ہوں، میرا رنگ گورا ہے تو میں افضل ہوں، میرا رنگ کالا ہے تو میں افضل ہوں، یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام نے ان پر ٹھوکر مار دی، اور اس کو اسلامیت میں تو کوئی جگہ نہیں ملی۔ ہندوؤں کے یہاں، بدھسٹوں کے یہاں، جینیوں کے یہاں اس کی کوئی جگہ ہو تو ہو، اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنت نہیں پڑھی، سنت پڑھ لیں۔